آج کے درس کا نام ہے 6 ٹپس ٹو گیٹ مور کانسنٹریٹ ان یور صلاح. 6 ایسے اصول، طریقے اور ٹپس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ جن کی مدد سے نماز کے اندر توجہ، خشوع اور خضوع ہم پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں، نماز کے اندر خیالات کا بکھرنا یہ کامن چیز ہے، کامن بھی ہے، نیچرل بھی ہے. ہماری بات تو الگ ہے، صحابہ کرام میں یہ ہوتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2203، عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی اسلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی. شیطان میری نماز میں متلبس مجھے کرتا ہے، خیالات آتے ہیں، میں قرات بھول جاتا ہوں، نماز کی جو رکعت بھول جاتا ہوں، وہ توجہ نہیں رہتی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے نماز میں خیالات پیدا کرنے. یہ ابلیس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی نا، کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کی ڈیوٹی. خنزب کو یہ ڈیوٹی دی ہے، بس جو نمازی ہے اس کی نماز میں خیالات پیدا کرنا، توجہ نہیں رہنے دینا. تو آپ نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تو محسوس کرے کہ بھی یہ شیطان میرے پاس ہے اور مجھے میری نماز میں خیالات پیدا کر رہا ہے، تو فوراً جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھو. وَاطْفِلْ عَنْ یساری کا، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکار دو، تھوکنا نہیں ہے، دھتکارنا. کیا پڑھنا ہے؟ جیسے قیام میں کھڑے، سجدے میں، رکوع میں، جیسے بھی اعوذ باللہ من خنزب یہ پڑھا اور 3 بار بائیں جانب دھتکار دیا. کہ یہ صحابہ میں بھی یہ بات تھی. لیکن نماز کے اندر توجہ پیدا کرنا، خشوع اور خضوع پیدا کرنا، اس کے کچھ اصول ہیں، طریقے. سب سے پہلا طریقہ نوٹ کیجئے، آپ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. دیٹس اے مین چیز. کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ عجمی ہیں، ہم اہل زبان نہیں، تو کوئی بھی لفظ پڑھا جا رہا ہے عربی کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو پہلی چیز سمجھنے کے لیے، توجہ کے لیے، کانسنٹریٹ کے لیے پہلی چیز یہ چاہیے کہ ترجمہ آنا چاہیے. مکمل نماز اس کا ترجمہ. اور صرف نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں اکثر امام کے علاوہ اکیلے میں، ان صورتوں کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ 4 صورتوں کا، 10 صورتوں کا، 15، 20، آپ جتنی آپ زبانی آتی ہیں اتنی صورتوں کا ترجمہ آپ یاد کریں. یہ ایک چیز ہوگی. دوسری چیز، جب آپ نماز میں کھڑے اور نماز کے اندر زبان پہ کلمات جاری ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم مائنڈ میں وہ ترجمہ جاری، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ترجمہ ذہن کے اندر کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. کتنی چیزیں ہوں گی جی؟ 2 چیز، 2 اصول. تیسرا اصول ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کلمات دہرا رہے ہیں اور ذہن میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں، اور یہ محسوس کرنا ہے، امیجن کرنا ہے. تیسری بات یہ امیجن کرنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہیں اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. بس یہ امیجن کرنا. سوال کیا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب کہ عبادت میں اچھائی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بہترین عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، قیام میں کھڑا ہے، یوں محسوس کرے کہ اللہ سامنے ہے اور میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا اگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ سامنے ہے میرے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ امیجن کر لے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں کھڑا ہوں قیام میں، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہ امیجن کر۔ اور سلف کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز پڑھنے لگ جائے، نماز میں کھڑا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور جس آدمی کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، وہ کیا کرے؟ قرآن کامن چیز ہے۔ تو تیسری بات یہ ہوگی کہ احسان کی کیفیت پیدا کرنی ہے، امیجن کرنا ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں اللہ رب العزت کے اور میں بات کروں اللہ سے۔ کیوں جی؟ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں، دو بندے بیٹھے تو ہو سکتا ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ میری کہیں اور ہو سکتا ہے۔ تو نماز میں توجہ ہٹتی اس لیے ہے کیونکہ وہ امیجن نہیں ہو رہا ہوتا، وہ خیال دل میں نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نماز کھڑی ہونے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے چند اذکار کر لیا کریں، دعا مانگ لیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ ہوگی۔ اچھا یہ کیوں اصول بنایا میں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کوئی ویڈیو کو دیکھتا ہے نا، کافی لانگ ٹائم ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا بچے کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں، تو جب وہ اگر سونے لگے یا کوئی بک پڑھنے لگے اس کے بعد، تو وہی ویڈیو یا وہی گیم اس کے مائنڈ میں ہوتی کہ نہیں؟ وہی اس کے جو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں یا ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو چونکہ دنیا میں ہم دنیاوی معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت، کوئی پلاننگ، کسی سے کوئی بات، کوئی ارادہ، کچھ ساری چیزیں، لیکن یکدم آپ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے معاملے کی طرف آتے ہیں نا جب، تو دنیا کے معاملات آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے میں نے مثال دی۔ تو اس لیے نماز سے پہلے اذان رکھی، اذان ہوئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کا معاملہ وہاں ٹھپ کر کے اللہ کی طرف آؤ اور آ کے نماز پڑھو۔ بلال جب اذان پڑھتے تھے نا، تو جہاں جہاں تک مدینے میں آواز آتی تھی، کوئی بھی کام کر رہا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں پہ مسجد کی طرف، اسی وقت ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ 20 منٹ پڑھیں، ابھی 15 منٹ پڑھیں، لیکن وہ آتے نماز سے پہلے وضو کر لیا اچھے طریقے سے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، اذان اور نماز کے درمیان لازمی 2 رکعتیں کم از کم پڑھا کرتے، چاہے کوئی بھی نماز ہو۔ ظہر ہے تو آپ نے سنتے پڑھنی ہے، عصر میں بھی آپ علیہ السلام نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، مغرب میں بھی آپ علیہ السلام نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، عشاء میں بھی۔ اذان اور اقامت کے درمیان آپ نماز پڑھتے، کیوں؟ وہ پریکٹس ہوتی، وارم اپ کرنے کے لیے، تاکہ جو فرض نماز ہے وہ اس میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے۔ چوتھا اصول کیا جی؟ کہ آپ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کچھ اذکار، کچھ دعائیں، دعا مانگ لیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، آپ اس میں دعا کریں، توجہ اللہ کی۔ یہ 4 اصول۔ 5واں اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں اور کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو صبر کر کے توجہ بنا کے رکھیں۔ پہلے اصول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ جو اصول ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ توجہ بنا کے رکھیں۔ شیطان بڑا چارہ کرے گا آپ کو، آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ خیالات ڈالنے کے، لیکن آپ نے اپنی توجہ کو برقرار رکھنا، جیسے ہی خیال کوئی آیا فوراً نماز کی طرف۔ یہ مجاہدہ کرنا ذرا، اور زندگی نام ہی مجاہدے کا ہے، زندگی نام ہی صبر کا ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول یور سیلف، زندگی کا یہ خلاصہ ہے۔ مجاہدہ کر کے رو کے، جیسے ہی شیطان کی طرف سے خیال ہے کیا پڑھنا ہے؟
اعوذ باللہ من الخنزر، اور بائیں جانب 3۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، جیسے کوئی خیال آئے اور اعوذ باللہ من الخنزر پڑھ کے 3 دفعہ دھتکاریے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا وہ خیال جاتا نہیں دسے گا، یقینی بات۔ آخری اصول یہ ہے نماز میں استقامت کا، خشوع اور خضوع اور توجہ کا، کہ اس کا نام ہے جدت اور تکرار۔ یہ چھٹا اصول ہے آخری، جدت اور تکرار۔ یہ جدت اور تکرار کیا ہے؟ جدت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نے وہی سبحان ربی الاعلیٰ رٹی ہوئی ہے، اور ایسی ہمیں وہ رٹی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہم جب قیام میں کھڑے ہیں تو وہ بھی سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ پڑھنے بڑی فضیلت، بار بار پڑھنا چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ جدت بھی آنی چاہیے کہ ہم نے وہی سبحان ربی الاعلیٰ رٹی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سجدے کر لیے، 2 رکعتیں پڑھ لی، پتہ نہیں کہاں پہ کھڑے، سم ٹائم ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لیے تو صحیح پڑھ لی، ویسے سجدوں میں کوئی خلل نہیں آتا، صحیح پڑھ جاتے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جدت کا مطلب یہ ہے کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لی، نبی اسلام نے سجدے میں تقریباً 10 دعائیں پڑھی، حسن مسلم اٹھائیں اس میں آپ کو ملیں گی، کبھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، کبھی آپ جو ہے وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کبھی یہ پڑھیں، کبھی سبحان ذی الجبروت والملکوت، اور اسی طرح سبحان الملک القدوس، اسی طرح دیگر دعائیں آپ بار بار ہر نماز میں جدت لے کے آئیں، جیسے جدت آئے گی تو آپ کی خشوع بھی آئے گی، توجہ بھی ہوگی۔ جب ایک ہی دعا رٹی ہے ہر نماز میں وہ توجہ نہیں ہو سکتی الا ماشاءاللہ۔ سجدے میں رکوع میں نبی اسلام کی 10 دعائیں تقریباً، آپ جو ہے وہ ہر نماز میں 2 تبدیل کرتے جائیں، ہر نماز جدت ہونی چاہیے۔ اسی طرح تشہد کی دعائیں کئی ساری ہیں، آپ ان کو یاد کریں، ان کا ترجمہ یاد کریں۔ اس کے بعد تشہد میں درود شریف کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ تو لازمی پڑھنی ہے، تو واجب ہے۔ اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، دیگر دعائیں جدت کے ساتھ تبدیل کر کے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہو گیا، یہ جدت ہے۔ اور ایک ہے تکرار۔ تکرار کا مطلب کیا ہے کہ ایک دعا کو بار بار دہرانا، مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین، آپ 10 دفعہ دہرائیں، اس قدر لذت آئے گی نماز کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں ہے کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی سری نماز میں، ظہر میں، عصر میں امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پیچھے چپ کر کھڑا ہے، نہیں، آپ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سے 12 پڑھیں، چوتھی بار پڑھیں، جتنی بار امام پڑھ رہا ہے آپ پڑھتے جائیں تکرار کے ساتھ۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی دعائیں ہیں وہ بھی بار بار دہرائیں، بار بار، ضروری نہیں ہے کوئی تعداد مقرر نہیں، ہم نے مقرر کر لی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے، کہاں لکھا ہے؟ کوئی تعداد مقرر نہیں، سبحان ربی العظیم آپ 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، تکرار کرتے تھے نبی اسلام نے پوری رات تہجد کی نماز ایک آیت سے پڑھی، ایک رات، پوری رات نبی اسلام نے ایک آیت کے ساتھ پوری تہجد کی نماز پڑھی، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے اس کے بعد اسی آیت کو پڑھتے جا رہے اتنا لمبا قیام، ایک ہی آیت، صرف ایک آیت، پھر دوسری رکعت میں وہی آیت، تیسری، آپ نے پوری رات تہجد پڑھی صرف ایک آیت سے، دوسری آیت کو نہیں پڑھی۔ تو تکرار سے لذت آتی ہے، تکرار سے خشوع بڑھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو چھٹا اصول کیا ہے؟ جدت اور تکرار۔ اچھا ایک آخری بات، 6 باتیں تو ہوگی، اصول تو بیان کر لیے، لیکن نماز کا ترجمہ دیٹس امپورٹنٹ، میں آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دوں گا، اور نماز کا ترجمہ ابھی میں ایک دفعہ پڑھوں گا، پھر کسی ساتھی نے باری باری ہمیں سارا ترجمہ ایک دفعہ دہرانا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تیری حمد کے ساتھ، تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت بلند ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اتنا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، الرحمن جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں رک کے وہ حدیث جو صحیح بخاری کی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اب امیجن کرنا ہے کہ ابھی جواب آئے گا، آپ نے حدیث سنی ہوئی نا،
جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اسی طرح مالک یوم الدین اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، اس کے بعد میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو یہ امیجن کرنا ہے کہ ابھی جواب آئے گا اور اللہ جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ اس سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم بہت بلند۔ یار محبت کے ساتھ آپ پڑھیں نا سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، اس کو تو محبت کے اور اپنیت کا اظہار ہوگا، نماز میں لذت خود بہت آئے گی۔ ایویں تو یہ نبی اسلام نے کہا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا۔ اور جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نبی اسلام یہ نہیں کہتے تھے بلال اذان پڑھو، نہ آپ کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت دو، ہمیں آرام دو، سکون دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اذان پڑھو کیا مطلب؟ نبی اسلام کو نماز میں سکون آتا، لذت آتی۔ کیوں؟ ان کی نماز کے اندر کچھ اصول تھے۔ ہم آئے 6 سٹینڈ جو ہے وہ بس اللہ گئے، تو نماز کا ترجمہ ابھی وہ چلو وقت ہو گیا، تو اسی طرح آگے نماز کا ترجمہ رکوع میں آپ جائیں گے سبحان ربی العظیم، اور دیگر دعائیں ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ رکوع سے آپ اٹھیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ اس کی بات سنتے ہیں، تو آگے پھر آپ حمد بیان کرتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد، حمدن کثیرن بہت زیادہ حمدیں، طیباً پاکیزہ حمدیں، مبارکاً فی اس میں برکتیں، یہ آپ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں گئے سبحان ربی العلی، اور دیگر دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ سجدے سے جب اٹھیں گے تو آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ارحمنی مجھ پر رحم فرما، اور اس طرح منت کے انداز میں کہیں اللہم اغفر، جیسے آپ کسی سے منت کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ درمیان میں سجدے کے درمیان میں منت سے کہیں اللہم اغفر، جیسے بندہ کسی سے منتیں اور ترلے پر کرتا ہے اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وارزقنی مجھے رزق دے، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت دے۔ اس طرح آپ دعا کریں۔ پھر سجدے سے اٹھیں تو آپ کریں التحیات للہ، تمام قولی باتیں اللہ کے لیے، والصلوات تمام بدنی باتیں اللہ کے لیے، وہ آگے والطیبات تمام مالی باتیں اللہ کے لیے، السلام علیکہ ایہا النبی، پھر نبی اسلام کی طرف خیال کہ نبی آپ پر جو ہے وہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت، والسلام علینا، پھر اپنی طرف اے اللہ ہم پہ بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ ایسے پڑھیں جیسے آپ نئے نئے مسلمان ہوئے، مسلمان تو پہلے ہی ہیں، لیکن اس انداز سے، اس محبت سے کہ میں اس کے خلوص سے کہ پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گج وج کے کہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ آگے اللہم صلی علی، یہ بھی منت کے انداز میں، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے، رحمت نازل فرما، اور آپ کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کی، اور تو حمید ہے، مجید، حمید قابل تعریف، مجید بزرگی والا۔ اس طرح اللہم بارک علی، برکت کی دعا۔ آگے جو دعائیں ہیں ان کا بھی آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ یہ جو ہے آج سے ایک روٹین بنائیں کہ کم از کم روزانہ کی ایک سورج ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور ان کو پھر آپ جو ہے وہ نماز پہ پڑھا۔ یہ 6 اصول تھے کہ جن سے آپ نماز میں توجہ، ان 6 اصولوں کو سامنے رکھ کے ایک دن نماز پڑھیے گا، تجربہ کیجیے گا، انشاءاللہ نماز میں لذت کتنی آئے گی۔ اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔